السلام علیکم ناظرین، میں آپ تمام ہی حضرات کا جو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں اور ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، کومنٹ لکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میں ان تمام اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں جو آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر کے آیا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے امتحان کے نظریے سے۔ دیکھیے، یہ یونٹ 7 کا تیسرا پوائنٹ وہ مشرقی تصور تنقید۔ بہت ساری کنفیوژن آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے سے دور ہو جائے گا اور آپ کو جو ایک فضا، ایک راستہ ملے گا جس سے آپ آسانی کے ساتھ مشرقی تصور تنقید اور اس کے یونٹ 7 کی جو پوری جو آنے والے ویڈیو ہوں گے وہ اسی پر جو ہے نربھر ہوگا۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آنے والا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم آتے ہیں اصل موضوع پر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے صرف نام لکھا ہے اور پھر اس کا ہم پورا ایک ایک کر کے ڈیٹیلز آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو دیکھیے، مشرقی تصور تنقید یعنی تاریخ جو داں ہے، انہوں نے ایک تو مشرقی تنقید اور ایک مغربی تنقید یعنی زمانہ کو دو یہ میں بانٹا ہے۔ مشرقی تنقید تصور تنقید میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایشیا اور اس جو ایریا ہے وہ سارے لوگ شاید اس میں آتے ہیں۔ تو فارسی عربی کی قدیم تنقید کو ہی مشرقی تصور تنقید کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے عربی شعریات ہے، فارسی شعریات ہے اور سنسکرت شعریات ہے۔ تو عربی شعریات میں جن شاعر کا نام آتا ہے وہ ہے سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون اور عبد القاہر جرجانی۔ ان لوگوں کا نام آتا ہے، اور بھی بہت سارے شاعر ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں انہی لوگوں کا نام ہے۔ سلام العجمی کا جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے طبقات الشعراء۔ جی، پوچھا جا سکتا ہے یہ طبقات الشعراء کن کا لکھا ہوا ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ الشعر والشعراء کس کا؟ تو آپ ابن قتیبہ کا نام یاد رکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی مشہور تصنیف ہے جن میں انہوں نے جو ہے تنقید کو بیان کیا ہے۔ ابن رشید کا جو سب سے مشہور تصنیف ہے وہ ہے العمدہ۔ اس طریقے ابن خلدون کا مقدمہ ابن خلدون اور عبد القاہر جرجانی کی جو مشہور تصنیف ہے وہ ہے اسرار البلاغت۔ تو دیکھتے رہیے آپ ہمارے ویڈیو کو شروع سے آخر تک۔ تو چلیے، اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے طریقے سے میں جو نوٹ بنایا ہوں اس طریقے سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ شروع سے آخر تک۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ چلیے، آج ہم بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، مشرقی تصور تنقید۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یونٹ 7 کا تنقید و تحقیق کا یعنی 3 ویڈیو ہم لائے ہیں۔ تنقید و تحقیق کیا ہے، تنقید کی تعریف کیا ہے، دوسرا ویڈیو، اور اس کی اہمیت۔ تیسرے میں ہم نے بیان کیا تھا تذکروں کی تنقیدی اہمیت کو۔ اور آج جو ہمارا تیسرا بلیٹ میں چوتھا ویڈیو جو مشرقی تصور تنقید ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ امتحان میں اس سے کئی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس یونٹ کو دیکھنے کے بعد اور بھی دوسرے جو یونٹ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو چلیے، آج کا جو ہمارا ٹاپک مشرقی تصور تنقید ہے، ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا کیا ہمارا؟ مشرقی تصور تنقید۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرق ہے تو مغرب بھی ہوگا۔ جی ہاں، تو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، عربی، فارسی اور سنسکرت کی قدیم تنقید کو مشرقی تنقید کہا جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مشرقی تنقید کیا ہے؟ تو عربی، فارسی اور سنسکرت کی جو قدیم یعنی پرانی جو تنقید ہے اسی کو مشرقی تنقید کہا جاتا ہے۔ مشرقی تنقید میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر جو حسن الفاظ اور حسن معانی پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کہ شعر کے اندر جو ہے بہترین سے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے اور معنی بھی اچھا، جس کا معنی بھی اچھا ہو۔ تو حسن الفاظ اور حسن معنی یعنی اچھا بہترین معنی جس کے نکلتے ہوں، اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ علم عروج، علم معنی اور علم قافیہ سے لگایا جاتا تھا۔ یعنی شروعاتی دور میں جو شعر کو جو تنقید نگار تھے جو شعر کو جانچتے تھے اور شاعری کی جو قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے تھے، اس کا پیمانہ کس چیز سے ہوتا تھا؟ تو وہ علم عروج سے ہوتا تھا، علم معنی سے ہوتا تھا اور علم قافیہ۔ یہ ساری چیزوں پر غور کرتے تھے کہ شعر کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو چلیے، علم معنی میں یہاں میں چھوٹ گیا۔ علم معنی میں اس کے اہم مباحث
جو ہے وہ فصاحت و بلاغت اور محاورات وغیرہ ہیں. یعنی فصاحت و بلاغت کس طرح کا ہے، بلاغت کس طرح کا، محاورہ کس طرح کا ہے، ان چیزوں پہ جو ہے دھیان دیا جاتا تھا. تو چلیے آگے ہم اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ علم بیان ہے کہ نہیں. علم بیان اس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے. علم بیان میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ تشبیہ کس طرح کا، استعارہ کس طرح کا، مجاز مرسل کس طرح کا، کنایہ میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بحث کی جاتی ہے. ہم اس سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہم کچھ اصطلاحات کو جان لیتے ہیں. کچھ اصطلاحات کیا کیا ہے؟ دیکھیے پہلا ہے فصاحت. فصاحت کس کو کہتے ہیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے. فصاحت خوش بیانی، خوش کلامی، یعنی اصطلاح جو ہے اصطلاح میں فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ تو خوش بیانی، خوش کلامی، یعنی اچھا کلام ہو، اچھا بیان ہو، یعنی کلام میں ایسے الفاظ کا ہونا جن کو اہل زبان بولتے ہوں. یعنی جو ادبی زبان ہے، اہل زبان والے، یعنی ادبی زبان میں جس الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے. اور خوش بیانی سے ہے کہ سننے والے کو بھی اچھا لگے، جن میں انوکھی ترکیبیں، ثقیل، بھدے، غیر مانوس، خلاف محاورہ الفاظ، مرکبات نہ ہو. یعنی بھدے الفاظ نہ ہو جس سے سننے والے کو لگے یار کہاں سے الفاظ لے آئے. ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے اس کو ہم فصاحت کہتے ہیں، کہ سنتے ہی دل میں اتر جائے. جی بلاغت کس کو؟ فصیح کلام. یہ بھی دیکھیے اس میں فصیح کلام حسب موقع گفتگو ہونا چاہیے، اس کو بلاغت کہتے ہیں. یعنی کہ موقع محل کے اعتبار سے آپ کیا کریں؟ گفتگو کریں. وہ علم جس میں اعلیٰ درجے کی خوش بیانی کے قواعد بتائے گئے ہوں. بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں فصیح کلام کو حسب موقع گفتگو، یعنی وہ علم جس میں اعلیٰ درجے کی خوش بیانی کے قواعد بتائے گئے ہوں. اب دیکھیے آگے ہے آپ کو صنائع بدائع کس کو کہتے ہیں. صنائع بدائع کس کو کہتے ہیں؟ کلام کی صناعی اور ہنرمندی. صنع کہتے ہیں بناؤ سنگار کرنے کو، یعنی کلام کا جو بناؤ سنگار یعنی خوبصورتی اور ہنرمندی، جس میں یہ اس فن کو ہم صنائع اور بدائع کہا جاتے ہیں، جس میں کلام میں خوبصورتی لانے کے لیے اس کا کاٹ چھانٹ اور موقع محل جو الفاظ کا انتخاب کیا جائے. معانی الفاظ کے موضوع انتخاب کا اصول. معانی کیا ہے؟ علم معانی یعنی اس میں کے اندر الفاظ موضوع انتخاب، الفاظ کے موضوع انتخاب کے اصول اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اس طرح غلو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، غلو وہ بات جو عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے ناممکن ہو. یعنی شاعر جب غلو کرتا ہے تو ایسا الفاظ استعمال کرتا ہے جو عقلاً بھی نہیں اور عادتاً بھی دونوں اعتبار سے ناممکن ہو. اغراق کے معنی جسے عقل تو قبول کرتی ہو لیکن عادتاً ایسا ممکن نہ ہو. یعنی شاعر نے کسی چیز کا ذکر کیا تو عقل تو اس کو قبول کرتی ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً ایسا ممکن نہ ہو. مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے. کہتے ہیں بھائی آپ مبالغہ نہ کریں، تو مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو. اس طریقے سے تقلید کیا ہے؟ تقلید کس کو مطلب پیروی، کسی کے قدم بقدم چلنا. تقلید کہنے کا مطلب کسی کا نقالی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ چیزیں جو ہے تقلید کے اندر آ جاتی. اس طریقے استعارہ کے معنی آتے ہیں مانگ لینا، ادھار لینا. ٹھیک ہے، استعارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگ لینا، ادھار لینا. یعنی شاعر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں مجازی معنی کا استعمال کرتا ہے. تو چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. اس طریقے سے ایک ہوتا ہے انطباق. کیا ہوتا ہے؟ انطباق. ایک سیکنڈ. انطباق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے انطباق کے معنی آتے ہیں جڑنا، باہم ملنا. تکذیب کے معنی جھٹلانا، استناد سند میں پیش کرنا، ہے کہ نہیں. یہ چیزیں ہیں، یہ جو اصطلاحات تھے آپ اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں گے، اس کو لکھ لیں گے. مورخین نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. مورخین نے دنیا کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مشرق ایشیا اور دوسرا مغرب یعنی یورپ. مشرق میں کیا کیا آ جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مشرق جہاں خاص کر ادبی زبانوں میں عربی، فارسی، سنسکرت اور اردو شامل ہے. مشرق جو ہے یہاں کیا کیا خاص کر ادبی زبانوں میں کون کون زبان شامل ہے؟ عربی، فارسی، سنسکرت اور اردو شامل ہے. مشرقی زبانوں میں
قدیم سے ہی تنقید کا رواج رہا ہے، مشرقی زبانوں میں قدیم سے ہی تنقید کا رواج رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں پروفیسر سلیمان اطہر جاوید، لکھتے ہیں کہ مشرقی شعریات یا مشرقی تنقید وہ ہے، مشرقی شعریات یا مشرقی تنقید وہ ہے جو اردو پر سنسکرت، عربی اور فارسی کے اثرات سے برگ و بار لائی ہو، برگ کے مطلب پتا اور اس کے اندر خوبصورتی لائی ہو۔ اس طریقے سے مشرقی تنقید، اور خاص طور پر اردو کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اردو تنقید کی ابتدا مغرب کے زیر اثر ہوئی۔ کیا مشہور ہے مشرقی تنقید کے بارے میں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو کے متعلق ہے نا، اس کے سلسلے کہتے ہیں کہ اردو کی تنقید کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو مغرب کے زیر اثر ہوئی۔ حالی نے مغرب کے تنقید سے متاثر ہو کر اردو میں باضابطہ تنقیدی نظریات کی بنیاد رکھی۔ پوچھا جائے گا علامہ حالی چونکہ مشرق کے رہنے والے، مغرب کے تو ہے نہیں، تو آپ فوراً وہاں پر مسٹیک ہوتا ہے کہ بھائی جب مشرق کا نہیں تھا مغرب تو مغرب ہی ہوگا، یہ مشرق سے ہوگا۔ لیکن یہاں کا حالی نے مغرب کے تنقید سے متاثر ہو کر اردو میں باضابطہ تنقیدی نظریات کی بنیاد رکھی، مگر مقدمہ شعر و شاعری کی بنیاد مشرقی تنقیدی نظریات پر تھی، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دھیان رکھنے کی ہے کہ حالی نے مغرب کی تنقید سے متاثر ہو کر اردو میں باضابطہ تنقیدی بنیاد بنیاد جو رکھی ہے تنقیدی نظریات کی، علامہ حالی نے، الطاف حسین حالی نے، وہ مغرب کے تنقید سے، مگر مقدمہ شعر و شاعری کی بنیاد مشرقی تنقیدی نظریات پر تھی۔ سوال آ سکتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کی جو بنیاد ہے وہ کس نظریات پر ہے؟ مشرقی تنقید پر ہے یا مغربی تنقیدی نظریات پر ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کی بنیاد مشرقی تنقیدی نظریات پر ہے، جبکہ اردو میں باضابطہ تنقیدی نظریات کی بنیاد جو رکھی الطاف حسین علی نے، وہ مغرب کے تنقید سے متاثر ہوگا۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں۔ عربی شعریات کیا ہے؟ عربی شعریات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی شعریات کے مشہور تنقید نگار میں سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، خلدون اور عبد القاہر جرجانی کا نام آتا ہے کہ نہیں؟ عربی شعریات کے مشہور تنقید نگار میں کن کا نام آتا ہے؟ سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون اور عبد القاہر جرجانی کا نام آتا ہے۔ عربی کا پہلا نقاد محمد بن سلام العجمی نے کیا کہا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ عربی کا جو پہلا نقاد ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے۔ عربی کا پہلا نقاد محمد بن سلام العجمی نے شاعری کو صنعت گیری بتایا ہے، شاعری کو صنعت گیری بتایا ہے، جس کی تصنیف یعنی طبقات الشعراء ہے۔ یعنی سلام العجمی نے کہا ہے کہ شاعر کیا ہے؟ وہ ایک بناؤ سنگار کے ساتھ جو ہے شعر کو پیش کرنا ہے، صنعت گیری بتایا، جس کی تصنیف، یعنی یہ سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ محمد بن سلام کی تصنیف کون سی ہے، تو یہ طبقات الشعراء ہے جو ان کی مشہور تصنیف ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے ابن قتیبہ۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ۔ ابن قتیبہ ابو محمد عبداللہ، جن کی تصنیف الشعراء الشعر والشورى ہے۔ یہ جو ابن قتیبہ ہیں ان کا اصل نام کیا تھا؟ ابو محمد عبداللہ۔ ابن قتیبہ کا اصل نام ابو محمد عبداللہ تھا، جن کی تصانیف میں الشعر والشورى اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کتاب لکھے تنقید پر، جیسے آداب الکاتب ہے، اصلاح الغلط ہے اور کتاب المعانی ہے۔ یہ ابن قتیبہ کا کہنا ہے کہ الفاظ کو حتی الوسع تعقید سے بچانا ہے، یعنی سخت مشکل الفاظ سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ کلام کو اتنا آسان ہونا چاہیے، سہل ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے قریب ہو جائے، یعنی کلام، شعر کے اندر ایسا کلام ہو کہ کیا ہو؟ عوام کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ ان کے نزدیک عمدہ شعر وہ ہے جس میں اللفظ اور معنی دونوں اعلیٰ درجے کے ہو، یا جس ہے جن چھٹ گیا ہے۔ ان کے نزدیک عمدہ شعر وہ ہے جن میں لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ درجے کے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ ابن قتیبہ کا یاد رکھنا ہے کہ اس کی مشہور کتاب الشعر والشورى ہے۔ قدامہ ابن جعفر ہے،
قدامہ ابن جعفر کی مشہور تصنیف کیا ہے؟ نقد الشعر ہے، جو 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ جی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کا خیال ہے کہ شعر جھوٹ پر مبنی ہو؟ تو قدامہ ابن جعفر، جن کی تصنیف نقد الشعر ہے جو 3 فصلوں پر مشتمل ہے، انہوں نے کہا کہ بہترین شعر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، یہ حسن کاری کو اہمیت دیتا ہے۔ اس نے اخلاقی تعلیم کے نظریے کو مسترد کر دیا اور کہا جھوٹ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بہترین شعر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، یہ حسن کاری کو اہمیت دیتا ہے۔ اس نے اخلاقی تعلیم کے نظریے کو مسترد کر دیا اور کہا جھوٹ شاعری کے لیے ضروری ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، چوتھے نمبر پر ہے ابن رشیق ابو علی حسن۔ ابن رشیق کا اصل نام کیا تھا؟ ابو علی حسن، جن کی شاہکار تصنیف یعنی مشہور تصنیف کیا ہے؟ العمدہ ہے۔ کیا ہے؟ العمدہ۔ یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں اس کے تمام تنقیدی افکار واضح طور پر موجود ہے، یعنی اس کے جو تنقیدی نظریات ہے، افکار ہے، سوچ ہے، وہ العمدہ میں پورے طور پر موجود ہے۔ یہ کلام مبالغہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جو ابن رشیق ہے وہ کہتے ہیں کلام میں مبالغہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے شعر کے لیے 4 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ 4 چیز کون کون ہے؟ تو ایک لفظ ہے، وزن ہے، معنی ہے اور قافیہ ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن رشیق جو ہے شعر کے لیے کتنے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو 4 کون کون ہے؟ لفظ ہے، وزن ہے، معنی اور قافیہ ہے۔ ابن رشیق کی رائے میں لفظ اور معنی کا رشتہ اہم ہے۔ ابن رشیق کی رائے میں کیا ہے؟ لفظ اور معنی کا رشتہ اہم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک کی خوبی دوسرے کی خوبی پر دال ہے اور ایک کی خرابی دوسرے کی خرابی پر۔ ابن رشیق نے لفظ کو جسم اور معنی کو روح سے تعبیر کیا۔ لفظ کو یہ جسم ہے اور جسم کے اندر جو ہے وہ روح ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کی کتاب سے کوئی دلیل مل جائے۔ تو خدا کی کتاب سے دلیل اگر مل جائے گی تو وہ شعر بہتر ہوگا اور اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے ابن خلدون ابو زید۔ ابن خلدون ابو زید عبد الرحمن۔ ابن خلدون کا اصل نام کیا تھا؟ ابو زید عبد الرحمن۔ یہ فلسفہ، تاریخ اور عمرانیات کے موجد ہے۔ فلسفہ، تاریخ اور عمرانیات کے موجد کون ہے؟ تو ابن خلدون، جن کی تصانیف مقدمہ ابن خلدون یہ بہت ہی مشہور ہے اور العبیر بھی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے جو ہے وہ یہ ہے، ایک سیکنڈ، اس کی رائے یہ ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں۔ معنی، ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ معنی جو ہے وہ الفاظ کے تابع ہے، نہ کہ الفاظ کے تابع معنی۔ تو معنی کس کے؟ الفاظ کے تابع ہیں، یعنی سب سے جو پہلے ہے وہ الفاظ ہے، پھر معنی ہے۔ تو الفاظ کو شعر کے اندر اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ معنی پانی کے مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند۔ پیالہ رہے گا تو پانی اس میں آ جائے گا۔ تو معنی پانی کے مانند اور الفاظ پیالے کے مانند۔ ابن خلدون بھی ابن رشیق کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ شاعر کو بلند رتبہ شعراء کے اشعار یاد ہونا چاہیے۔ ایک سیکنڈ، معنی کس کے تابع ہونا چاہیے؟ الفاظ کے معنی پانی کے مانند۔ ابن خلدون بھی ابن رشیق کی طرح اس بات کا قائل ہے کہ شاعر کو بلند رتبہ شعراء کے اشعار یاد ہونی چاہیے اور شاعر شعر کہنے کے بعد اسے دیکھے اور درست کرے، یعنی بار بار بڑے شعراء کا شعر پڑھے اور پھر جو شاعر بنائے اس کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ 6 نمبر پر جو ہے وہ ہے عبد القاہر جرجانی۔ عبد القاہر جرجانی، اس کا نام تھا ابو بکر۔ یہ علم بلاغت کا بانی ہے۔ اس کو علم بلاغت کا بانی کون ہے؟ تو عبد القاہر جرجانی، جن کی تصانیف اسرار البلاغت ہے، دلائل الاعجاز ہے اور الایضاح فی النوح ہے۔ ان کے مطابق شعری جمالیات کا دار و مدار معنی پر ہے۔ ان کے مطابق شعری جمالیات یعنی شعر کی خوبصورتی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو معنی پر ہے۔ یہ تاکید لفظی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو ثقیل ہو، بھاری بھرکم الفاظ نہ اس میں استعمال کیے جائے۔ کہتے ہیں کہ مبالغہ اور اغراق کے بغیر شاعری میں کوئی چارہ نہیں ہے کہ نہیں۔ شاعری میں محض سچائی کو باج حسینہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حسین ترین شعر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور اخلاقی اعتبار سے اچھا شعر سچائی پر۔
یعنی عبدالقاہر جرجانی کا بھی جو ہے نظریہ ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ شعر کی جو خوبصورتی ہے اس کا دار و مدار معنی پر ہے، اور کہا مبالغہ اور اغراق کے بغیر تو شاعری میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ شاعری میں اگر صرف سچائی کو بیان کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ باج حسینہ سے پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ باج حسینہ سے شعر کو کون تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ ہے عبدالقاہر جرجانی۔ اس کے بعد میں نے خلاصہ لکھا ہے، آپ دیکھیے اوپر جو پڑھے ہیں تو بات یہ ہوئی ہے کہ اوپر آپ جب پڑھے ہوں گے تو آپ کو لگا ہوگا کہ تھوڑا سا یہ تو، اور تھوڑا سا ہم نے واضح کرنے کے لیے یہاں پر اسی کو ریپیٹ میں نے کیا ہے، دیکھیے غور سے۔ خلاصہ: الفاظ و معانی میں افضلیت کی بحث سے الگ، الفاظ و معانی میں افضلیت کی بحث سے الگ لفظ کی قدر و قیمت پر سارے قدیم عربی ناقدین متفق ہیں۔ لفظ کی جو قدر و قیمت ہے، لفظ کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اس کی قیمت، قدر و قیمت پر سارے جو پرانے عربی قدیم عربی ناقدین ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ اس پر متفق ہیں۔ دیکھیے ابن معتز یا سلام العجمی کا خیال ہے، ابن معتز بھی لکھا ہوا ہے اور سلام العجمی کا بھی دیا ہوا ہے، تو میں نے دونوں کا نام لکھا، آپشن آ سکتا ہے تو آپ اس کو پکڑ سکتے، ابن معتز یا سلام العجمی، میرے خیال سے زیادہ ابن معتز ہے۔ تو خیال کے الفاظ کو رواں اور شیریں ہونا چاہیے، سخت نہیں۔ طبقات الشعراء کتاب میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، تو طبقات الشعراء یہ جو ہے سلام العجمی کا لکھا ہوا ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ الفاظ کو رواں اور شیریں ہونا چاہیے، سخت نہیں۔ ابن قتیبہ کا خیال کہ الفاظ کو تاکید سے بچانا ہے تاکہ عوام کو کلام سمجھ آ جائے، بھاری بھرکم نہ ہو، الشعر والشورى میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قدیم ابن جعفر کا خیال الفاظ کو آسان بھی ہونا چاہیے اور فصاحت کا مظہر بھی، یعنی اس کے اندر فصاحت بھی پایا جانا چاہیے۔ اس طریقے ابن رشید کا خیال کہ لفظ جسم ہے اور معنی روح، دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے خدا کی کتاب سے کوئی دلیل ہو تو بہت ہی بہتر ہے کہ نہیں۔ ابن خلدون کا خیال کیا ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں۔ اس طریقے سے ابو بکر باقلانی کا خیال کہ کلام کو غریب اور وحشی الفاظ سے کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ سارے لوگ تقریباً یہ ہے، سبوں نے کہا کہ اچھے الفاظ ہو جس کا اچھا معنی ہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تاکید سے بچنی ہے، اور کچھ لوگوں نے شاعر کے لیے جو جھوٹ کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے اندر حسن اور خوبی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اس کے اندر جھوٹ کو بھی شامل کریں۔ اس طریقے سے ایک عبدالقاہر جرجانی ہے، جو عبدالقاہر جرجانی کا کیا خیال ہے کہ شاعری میں معروف الفاظ کا شاعری میں معروف الفاظ کا استعمال اور تاکید سے بچنا، یعنی استعمال کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، تاکید سے بچنا ہے۔ جاحظ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا خیال ہے کہ عمدہ معنی ہمیشہ عمدہ الفاظ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جاحظ کا کیا خیال ہے، عمدہ معنی ہمیشہ عمدہ الفاظ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ہمارا یہ جو عربی شعریات جس میں سلام العجمی کا آپ نے دیکھا کہ طبقات الشعراء جو ہے اس کی کتاب ہے، اس طریقے سے ابن قتیبہ جس کا الشعر والشورى ہے، نقد الشعر یہ قدامہ ابن جعفر کا لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے ابن رشید کا العمدہ لکھا ہوا ہے، ابن خلدون کا مقدمہ ابن خلدون ہے، اور اس طریقے سے عبدالقاہر جرجانی جو ہے کہ اسرار البلاغت انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، دیکھیے اگر اس میں کسی طرح کی کمی رہ گئی یا کوئی ایسا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو آپ ہمارے نمبر 91 62 ہے کہ نہیں 72 31 54 91 62 72 31 54 ہمارا یہ نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ جو ہے کہ ہمیں بتا سکتے ہیں پرسنلی بھی، یا کامنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آج کا کلاس ہمارا کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں گے، تو دیجیے آپ اپنے شوکت علی کو اجازت۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔